बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह में ना हम लोग नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हम लोग सो गए थे। सोने के बाद उठे हैं तो फिर मैंने चावल भिगो दिए। चावल भिगोने के बाद जो है ना मैंने कहा कि अब तो बहू ने जाना था शादी पे और बेटा मेरा रात का चला गया हुआ था बड़ा। तो मैंने कहा चलो फिर मैं प्रेशर में जल्दी से चावल बना देती हूँ ताकि तुमने पार्लर पे भी जाना है और वहाँ पे भी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ना मटर पुलाव जल्दी से बना लिया प्रेशर में। और प्रेशर में बहुत मज़े के बनते हैं। और आप अक्सर देखेंगे कि हमारे घर चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि रोटी इतनी नहीं बनती, आटा मतलब इतना नहीं सुबह में पराठों वगैरह के लिए यूज़ होता है। लेकिन शाम में या दोपहर में एक टाइम लाजमी चावल होती हैं, चाहे वो आलू का पुलाव हो जाए, चाहे मटर का हो जाए, चाहे चने का, या चाहे वेजिटेबल। चावल जो है ना रूटीन में है क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हम ना अक्सर बचपन से अपने बच्चों को भी सिखाते हैं और ख़ुद भी यही सीखा होता है कि हमारे साथ ना कोई मतलब हम किसी के साथ अपने से बड़े के साथ जो है ना बदतमीज़ी ना करें या कोई उसकी मतलब इंसल्ट ना करें। लेकिन इस चीज़ का आप तब ख्याल करें कि जब आपके जो है ना लाइफ को कोई डिस्टर्ब ना करता हो। अगर आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करता हो या आपके घर के मामलात में कोई इंटरफेयर करता हो ना, तो आप उसको जवाब ज़रूर दें। क्योंकि इतना बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि आप उसकी इज़्ज़त करते जाएं, उसकी रिस्पेक्ट करते जाएं और आपके घर के मामलात में ना वो इस तरह ही चला आए तो आपका घर का जो है ना मामला डिस्टर्ब कर दे। जब तक आप अपने घर के मामलात किसी से डिस्कस नहीं ना करते तब तक किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आपकी जो है ना लाइफ डिस्टर्ब हो या आपके घर के मामलात में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा तो लाइफ बहुत इजी गुजर रही है। जैसे कोई बाहर का कोई होता है ना, रिलेटिव हो या मिलने वाले हों या कोई भी है, तो वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेयर करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ जो है ना अच्छा भला मतलब घर का जो सुकून है ना वो ख़राब कर देते हैं। और लोग जो होते हैं ना वो आपके मुंह पे तो आपके बन जाते हैं लेकिन पीछे से वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं और आपके फेस के एक्सप्रेशन देखते हैं कि ये डिस्टर्ब है या हैप्पी है। तो बज़ाहिर तो ये करते हैं कि हम लोग आपके बहुत हमदर्द हैं, हम आपका बहुत ख्याल करने वाले हैं, हमें आपकी बहुत फ़िक्र है। लेकिन वो फ़िक्र नहीं होती, असल में उन्हें टेंशन होती है ये बंदा अपनी लाइफ में क्यों इतना ईजी है, क्यों इतना हैप्पी है। तो जैसे ही आप अपने घर की थोड़ी बहुत बात जो है ना किसी से शेयर करेंगे ना तो वो अपने घर में वो बताएगा वो उसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है ये, और वो प्रॉब्लम उसकी सुन के खुश होता है। और जैसे वो देखता है कि ये तो मतलब प्रॉब्लम मुझे बता रहा था और ख़ुद तो ये हैप्पी हैप्पी है, और साथ ही ना उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और फिर वो उसकी ना कोशिश होती है कि इसकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करें और इसके घर का माहौल जो है ना डिस्टर्ब करें। जब भी आप देखेंगे दो में तीसरा इंसान पड़ जाता है ना तो हमेशा फैमिली में वहीं पे लड़ाई और झगड़े शुरू होते हैं। जब अपने घर के मसले आप किसी के साथ डिस्कस करें या किसी को हिम्मत दें ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम बनाते हैं। और ये मैंने ना दही में ना वो डाला था काली मिर्च और खीरा काट के, प्याज वगैरह नहीं था डाला, प्याज नहीं अच्छा लग रहा था, सिंपल सा रायता बनाया था। तो जब तीसरा बंदा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है ना तो डिस्टर्बिंग तभी शुरू हो जाती है और छोटी छोटी बात से शुरू होती है। तो अपनी उनकी कोई घरेलू बात होती ही नहीं है डिस्टर्बिंग की ना। हाँ, जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, वो इस चीज़ को समझने लग जाएं, तो फिर आपके बच्चों को अगर कोई रोके किसी बात, बड़ों का मामला आप नहीं बोलो लेकिन बच्चे क्यों ना बोलें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ पे मामला सही चल रहे हैं और कहाँ पे नहीं। तो इसलिए वो ना बच्चों को इसलिए कहते हैं कि ना बोलने दो, क्योंकि उनकी मदर के साथ जो कुछ हो रहा होता है ना वो गलत हो रहा होता है। तो बच्चे ये चीज़ फ़ील करते हैं तो इसलिए बच्चे बोलना लग जाते हैं। तो फिर उनको तरबियत ये कहा जाता है जी ये बच्चे बदतमीज़ हैं, इसकी माँ की तरबियत नहीं सही की। और बाप भी कहेगा कि बच्चों की तरबियत सही नहीं हुई। जब वो ये नहीं देखेंगे कि मैं गलत जा रहा हूँ या मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और किस वजह से हो रही है, वो जिस वजह से हो रही है वो वजह ही ना मैं घर में पैदा करूँ। तो लोगों की तो कोशिश होती है कि हर फैमिली में इंटरफेयर करने की, मतलब कोई सुकून से बैठा हुआ है या सुकून से खा रहा है या अपनी लाइफ जो है एंजॉय कर रहा है तो वो थोड़ी सी बात ऐसी मतलब मीठे बन के इतने तरीके से इतने सलीके से पेश करेंगे कि बाहर वाला इतना अच्छा बन जाता है कि घर वाले जो है ना बुरे लगने लग जाते हैं। घर वाले इसलिए बुरे लगने लग जाते हैं क्योंकि हर बात से रोकना टोकना शुरू कर देते हैं और फिर कहा जाता है जी आप बदतमीज़ हैं, आपके बच्चे बदतमीज़ हैं।
تو اس لیے آپ کے گھر اکثر کہتے ہیں جی جو عورت ہے نا وہ بدتمیز ہے، لیکن کئی جگہ پہ بدتمیز ہونا جو ہے نا آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی سی بدتمیزی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا گھر کے ماحول کو اور آپ کے جو ڈسٹربنگ ہو رہی ہے اس کو بہتر کر دیتی ہے۔ تو یہ نا میں نے بیڈ اٹھایا تھا تو میں نے کہا نیچے کافی گند بن گیا ہوا ہے، کیونکہ ڈیلی کا جو ہے نا سائڈوں سے صاف ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے میٹرس اٹھا کے تو میں نے کہا یہ سارا صاف کر دوں۔ چونٹیاں وغیرہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بچے چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سائڈوں پہ گر جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ آپ بیڈ کا سارا اٹھا کے، اور یہ جو وائٹ ہے یہ میں نے کوپیکس پاؤڈر ڈالا ہوا تھا تاکہ اس میں چونٹیاں وغیرہ نہ آئیں۔ تو یہ آپ لوگ اس طرح ہی مطلب بیڈ کو اٹھا کے اور سائڈوں پہ تھوڑا تھوڑا کوپیکس پاؤڈر ڈال دیں یا سپرے وغیرہ کر دیں، اور پھر کوئی بھی چیز گرے تو چونٹیوں سے بچت ہوتی رہتی ہے۔ اور جیسے ہی گرمی کا تھوڑا سا موسم سٹارٹ ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں زیادہ مطلب ہوتی ہیں، تو میں نا تقریباً 1-1.5 ماہ بعد یا 20 سے 25 دن بعد نا بیڈ کا سارا اٹھا کے تو یہ نیچے سے صفائی کروا لیتی ہوں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی وجہ سے آپ بہت ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، سکون سے جی نہیں سک رہے ہوتے، تو ان کو جواب دینا بہت لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ چپ ہو جائیں نا تو لوگ تو بھیڑیے ہیں، آپ کو کھا جاتے ہیں۔ تو بے شک کوئی کہتا رہے کہ بدتمیز ہے، نافرمان ہے، جاہل ہے، تو وہ جاہلیت آپ کی جو ہے نا اپنے گھر کو بچا لیتی ہے، کیونکہ پہلے تو لوگ جو ہے اسکولوں میں جا کے نہیں سیکھتے تھے، فیملیوں سے سیکھتے تھے، اور پہلے کے لوگوں میں اور اب کے لوگوں میں نا زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ پہلے جو ہے نا بڑے بھی ادب احترام سے چلتے تھے بچوں کے ساتھ، اور بچے بھی آگے سے احترام سے چلتے تھے، کیونکہ بڑے جو ہے نا اپنی رسپیکٹ خود کرواتے تھے۔ اور اب آج کل منافقت اتنی ہے، اتنی جیلسنگ ہے، مطلب اتنی حسد ہے کہ وہ کسی کو سکون لینے نہیں دیتے، اور جب وہ کسی کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں یا ڈسٹربنگ کرتے ہیں تو وہ بدتمیزی جو ہے نا خود بخود کرنے لگ جاتے ہیں بچے یہ چیزیں فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا اپنے لیے روٹی فرائی کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے چاول نہیں کھانے، رات والی جو روٹی ہے نا خمیری وہ فرائی کرنی، تو وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی اور ساتھ میں نا روٹی فرائی کر رہی تھی۔ تو بچوں کو بھی ساتھ میں آپ اتنا گائیڈ کریں کہ ان کو خود ہی ہم سے زیادہ عقل ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جس وقت کا پڑھا ہوا ہے اور جس وقت کا سمجھا ہوا ہے نا، وہ 30 سال پرانی جو باتیں ہیں وہ آج کل کے جو ہے نا بچے نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ہم نے گھٹن سے اور صبر سے اور سہنے سے وہ جو چیزیں ہیں نا اپنے اندر ہی برداشت کر کے اپنے آپ کو بیمار کر لیا ہوا ہے، اپنے آپ کو ڈپریشنی کر لیا ہوا ہے۔ اور آج کل کے جیسے کہتے ہیں نا آج کل کی نسل میں برداشت نہیں ہے، اور آج کل کے بچے واقعی ہی نہیں یہ چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسپیکٹ کریں اور رسپیکٹ لیں، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے ہیں، چاہے وہ اپنی فیملی میں ننیال سے ہیں یا ددیال سے ہیں۔ جب تک آپ بچے کو رسپیکٹ دیں گے نہیں، آپ اس کو آپ بولنا نہیں سکھائیں گے تو وہ آپ بولنا کیسے سیکھے گا؟ جب تم کر کے یا تم کر کے بات کرو گے، تم میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ جب آپ تم اور تم کہنا چھوڑ دو گے، آپ کہنا شروع کر دو گے تو بچہ بھی آپ کو آپ کر کے ہی بلائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کو ہمت نہیں دیتے یا آپ کسی کو کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے فیملی جو ہے نا گھر میں فیملی کے بیچ میں انٹرفیئر کریں، تو تب تک وہ فیملی میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں کرتے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی فیملی کے بیچ میں کبھی بھی بزنس نہ کرے، کیونکہ وہ جب بھی کوئی بزنس میں لاس بناتا ہے آپ کے لیے تو آپ کو اپنی نا فیملی کا حوالہ دیتا ہے، نہیں ہم تو خونی رشتے ہیں، خونی رشتے یہ نہیں، کیونکہ وہ خونی رشتوں کے پیچھے نا انسان اپنا آپ ختم کر لیتا ہے، اور جو منافقت ہوتی ہے وہ تو پتہ نہیں چلتی، تو وہ جو منافقت کی وجہ سے آپ اپنی فیملی ڈسٹرب کر لیتے ہیں اور اپنا جو بلڈ ریلیشن ہے نا وہ جو ہے نا آپ نہیں خراب کرتے، جبکہ وہ آپ سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بزنس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی باہر والے کے ساتھ بزنس کریں، تاکہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے آپ بات کر سکیں۔ جب بھی آپ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیں گے نا تو آپ کو بلڈ کا جو ہے نا حوالہ دیا جائے گا، میں بھائی ہوں، میں بہن ہوں، بہنوئی ہوں، تو وہ رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں آپ کا جو ہے نا بزنس آپس میں کرنے سے۔ باہر کے آدمی کے ساتھ کیا ہو تو انسان نا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح میری فیملی میں بھی ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے اپنے بھائی کے ساتھ بزنس کیا اور بہت ڈسٹربنگ رہی، وہ یہی کہتے رہے وہ چھوٹا ہے، لیکن وہ چھوٹے پن میں چھوٹے نے
اتنی اسمارٹنیس دکھائی کہ خود گھر سے بھی بے گھر ہو گئے، ڈسٹربنگ بھی ہو گئی، اور جو بچوں نے بھی ہے نا رسپیکٹ جو ہے نا اپنی بھی نظر میں ان کی خراب کر دی، اور ان کی نظر میں بچوں کی رسپیکٹ، کیونکہ جب بچے برداشت کر کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر بچے جو ہے نا اپنا ڈسپلن بھی بھول جاتے ہیں، اپنی تربیت بھی بھول جاتی ہیں اور بدتمیزی پہ اتر آتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو بچوں کو سکھائیں نا وہ یہی سکھائیں کہ اپنی فیملی میں بزنس نہیں کریں، کیونکہ وہ ایک رشتے سے نہیں، ہم ہر رشتے سے دور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ چچا کا ہو، پھپھو کا ہو، خالہ کا ہو، ماموں کا ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ باہر جو بزنس کیا جائے اس سے نا آپ گریبان سے بھی پکڑ کے سیدھے ہو کے بات کر لیتے ہیں، اگر اپنی فیملی میں ہو تو اس سے بات کرنی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ رشتوں کے احترام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو جب رشتوں کے احترام بچے نہیں کرتے تو پھر ماں باپ پہ بات آ جاتی ہے، جی ماں باپ نے یہ تربیت کی، بڑوں نے ان کی تربیت غلط کی، بڑوں نے انہیں تمیز نہیں سکھائی۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ سوچ لیں، کیونکہ نیو جنریشن یہ چیزیں برداشت نہیں کرتی۔ اگر وہ بات کہ میرے گھر میں جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میرے دیور خود اپنے گھر کا وہ جو 30 سے 35 ہزار میں دودھ بھی نہیں ان کا پورا پڑتا تھا، اور جو میرا ہے میرے گھر کا کچن کہتے تھے 30 ہزار میں چلاؤ، کیسے چلاؤں؟ تو اس لیے جو ہے نا اپنے بچوں کی زندگی خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت اتنا سٹینڈ لے لیں تاکہ آپ کی وجہ سے فیملی پوری ڈسٹرب نہ ہو۔ تو بھائی کا یا بہن کا یا بہنوئی کا کوئی رشتہ آج کل نہیں ہے، صرف رشتہ وہی ہے جس رشتے میں آپ باندھے گئی ہیں۔ اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنی فیملی کے سکون کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا اسٹریٹ ہونا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اور یہ میری بہو جا رہی تھی شادی پہ، تو اس کے اور اس کے ہسبینڈ کے جو ہے نا بڑے بیٹے کے ڈریس نکال کے رکھے تھے، میں نے کہیں ڈرائیو کروا دی ہے اور آپ جا کے انجوائے کرو۔ اور ان باتوں کی وجہ سے نا آپ کی ایک نسل نہیں خراب ہوتی، آپ کی آنے والی ساری جو ہے نا نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو بڑوں کی رنجش ہوتی ہے نا وہ بچوں کے دل میں سے کبھی نہیں نکلتی۔ جب تک وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو وہ باتیں بتاتے رہتے ہیں، فلاں ٹائم پہ چچا نے یہ کیا، پھپھو نے یہ کیا، ماموں نے یہ کیا، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا رسپیکٹ والے رشتے بنائیں اور اپنوں کے ساتھ کاروبار نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔